خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ. جو پیچھے آپ بیٹھے سارے صحابہ کرام کی سنت مبارکہ قریب قریب ہو جانا, سمٹ کے قریب قریب بیٹھ جانا, ایسے آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کو بیان کی آواز بھی پہنچ جائے گی, اس پر بھی نیکی ملے گی. آج ہمارا سمیل موضوع بھی انشاءاللہ حضور اسی پر ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم البر لا یبلا. جو نیکی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے, نیکی باقی رہنے والی. والذنب لا یونسا, اور جو گناہ ہے اس کو بلایا نہیں جائے گا. فرمایا پھر تم کیا کرو؟ فرمایا جو مالک ہے, مالک اس کے لیے تو موت ہی نہیں ہے. والدیان لا یموت, جو اس کا اجر عطا فرمانے والا ہے, بدلہ دینے والا ہے, اس کے لیے موت نہیں ہے. یعنی نیکی جو ختم نہیں ہوتی, جو گناہ ہے اس کو بلایا نہیں جاتا, اور جس نے صلہ دینا ہے, اجر دینا, وہ ہمارا رب ہے, اس کے لیے موت نہیں ہے. پھر فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان, عمل کرو ما شئت جو چاہو, کما تدین تدان جیسا کرو گے ویسا اجر ملے گا. فرمایا کہ اعمل ما شئت جو چاہو عمل کرو, کما تدین تدان جیسا کرو گے ویسا مل جائے گا. آج دیکھیں ہماری توجہ نیکی کی طرف کم ہے اور گناہوں کی طرف ہمارے احوال آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گناہ کی محفل کہتے ہیں اس کو لمبی سے لمبا کیا جائے, نیکی کی محفل ہو, ہر بندے کی خواہش نیک اللہ کے اچھے بندوں کے علاوہ بات کر, تو اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے جلدی جلدی یہ محفل برخاست ہو جائے, یہ ختم ہو, ہم جائیں اور کام ختم ہو. اس کی وجہ کیا, لوگوں کو ظاہر جو دنیا ہے نا اس کی لذت بڑی ہے, لیکن نیکی کی لذت محسوس نہیں ہوتی, اس کی چاشنی, اس کی روحانیت, اس لیے کہ ہمارا دل مردہ ہو گیا. جو اولیاء اللہ ہیں ان کو اس کی چاشنی ملی ہوتی ہے, اس لیے وہ ساری زندگی جنگلوں میں گزار دیتے ہیں. سبحان اللہ, مجھے سبحان اللہ کے سبحان اللہ. اور جو ہمارے عام عوام ہے گناہوں میں بھٹکی, اسے نیکی میں مزہ نہیں آتا, وہ کہتی ہے نیکی کا کام ہے, نماز ہے کہتے ہیں جلدی. کوئی امام صاحب 10-15 منٹ کی جماعت کرا دیں نا تو اسے کہہ دیا جاتا ہے سیدھا سیدھا جا کر, ہاں کہ مسئلہ ہے کوئی لمبی, بہت زیادہ لمبی, ہر جماعت ہی وہ جو 5-7 منٹ کی جماعت اس میں کتنی دیر لگتی ہے, 8-10 منٹ کی جماعت تو ہو نا. جماعت کی جو جماعت 4 فرض پڑھنے ہوتے ہیں, منٹ کتنے ہوتے ہیں, 4 سے 5. یہ تم نے پڑھا کیا؟ اور پھر قرآن پاک سنا جائے تو یقین مانے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا بندے کو صحیح, اور اپنے آپ کو بہت بڑا فقیہ ہے ثابت کر رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی ثابت کر رہا ہوتا ہے. پھر قرآن تو پڑھنا سیکھو. اب اس پہ مسائل پر بات کریں تو ایسے ہزاروں لوگ نکلیں گے, بلکہ لاکھوں جن کی نمازیں درست نہیں ہیں. اب وہ علم دین سیکھا نہیں جاتا تو عقیدے کے مسائل پر بحثیں ہو رہی. وہ اللہ کے بندو, عقیدہ ایسی چیز ہے, یہ ایمان کی جڑ ہے, اس پر ایسے نہ بات کیا کرو. بس اپنے علماء اکرام سے, بزرگان دین سے, پیران عظام سے رہنمائی لو, اس کو مضبوطی سے پکڑ لو, اس کے مطلب آپ جاؤ ہی نہ. سیدھا عقیدہ تو اعلیٰ حضرت نے اتنی صفائی سے بیان فرما دی ہے, اس میں شک ہی نہیں چھوڑی. لیکن اب ہمارا جو آج موضوع ہے وہ نیکی ہے. مجھے وہ کہا گیا ہے کہ تھوڑا سا بیان لمبا کر دیں, شاید ان کے کوئی معمولات ہیں, تو آپ نے بھی میرا ساتھ دینا. سبحان اللہ کہو تو سبحان اللہ. اب دیکھیں حکم حضور کا کیا ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, بدلہ مل جائے گا. ہمارا سمجھ لیں یہ موضوع ہے کہ جیسی کرنی ویسی بڑھنی. اب دیکھیں آج تک جس نے اچھائی کی اللہ نے اس کو بدلہ دیا, ضرور عطا فرمایا, اور جس نے برائی کی ظاہر اللہ نے فرمایا کہ کوئی چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ سے دور نہیں ہوتا. اللہ کی نگاہ قدرت میں سب کچھ موجود ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے, سب ساتھ فرما رہا ہے. آپ کو جیسے یہ بیان ہے ریکارڈ کر لیں, بعد میں دیکھیں گے سارا کچھ آ جائے گا, کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی جس کو ہم نے ریکارڈ کیا ہوگا.
تو مالک کی بارگاہ میں سارا ریکارڈ موجود ہے، تو اسے ریکارڈوں کی ضرورت نہیں، ریکارڈ ہمیں دکھانے کے لیے رکھا ہے، وہ تو مالک ہے نا، اور اس کے لیے موت بھی نہیں ہے۔ اب حضور کا حکم کیا فرمایا؟ نیکی کرو۔ اب تکبر پر آ جائیں، نماز روزہ یہ تو ایک الگ موضوع ہے نا، بہت بڑا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ حسد کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ چغلی کیا ہے؟ اس کے متعلق کیا معاملات چل رہے ہیں؟ لالچ کیا ہے؟ دکھاوا کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت ہمارے ماحول کے اندر سما گئی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر غیبت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر چغلی ہوتی ہے، اور بندہ ایسے بات کر دیتا، کہتا میں نے تو ویسے بات کی، پر اسے پتہ نہیں ہوتا وہ کتنا بڑا گناہ کماتا۔ حضور علیہ السلام نے غیبت کی طرف آ جائیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غیبت حرام ہے، آپ کے فرامین سے ثابت ہے۔ غیبت کی تعریف سن لے پہلے کیا ہے؟ غیبت اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی شخص میں وہ برائی پیدا ہو۔ مثلا ایک شخص ہے، لطیف بھائی کے دوست ہیں، ان کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے، ان کے اندر وہ برا کام ہے، لیکن ایک شخص اٹھے اس کی غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں، وہ شخص اس کے وہاں اس موجود نہ ہو، وہ کسی دوسرے کے ساتھ اس کی وہ برائی بیان کرے، اس کو وہ بات پہنچے تو اسے برا لگے، تو وہ غیبت۔ اب سوچے کوئی بھی ہماری برائی کرے گا تو ہمیں اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ بولیں یار، برے لگے گا۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ شراب کا عادی شخص ہے، اس کے والدین کو نہیں پتا، وہ تو کسی نے نیکی کی نیت سے بتا دیا کہ اس کو سمجھائیں بجھائیں، اس کی صحبت، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب ایک بندہ اٹھا، اس کے رشتے دار اس کے سسرال میں چلا گیا، وہ سسرال میں جا کر کہتا ہے جی ہم نے اس کو رشتہ دے دیا، اور یہ تو شرابی ہے۔ اب اس کو پتا چلے گا اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ برا لگے گا نا، برا۔ حکم ہے کہ عیبوں پر پردہ ڈال دو۔ اصلاح کی جو نیت ہے وہ الگ اس کو سمجھایا جائے، اصلاح الگ سے کی جائے، اور اصلاح کرنے کے لیے جس کی اصلاح کرنی ہے اسے بڑا بندہ ڈھونڈو، اس کے سٹیٹس کا بندہ ڈھونڈو کہ جس کی بات اس کے سامنے اہمیت رکھتی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے۔ اب غیبت کیا ہے؟ بزرگوں نے اس کی تعریف کی، فرمایا کسی کے آستین بڑے ہوں، آستین کسی کے بڑے ہوں، کھلے ہوں، کوئی شخص اس کے متعلق ہی اس کی پیٹھ کے پیچھے کہہ دے نا اس کے آستین بڑے ہیں، فرمایا یہ اس کی غیبت۔ اب سنیں غیبت کا عذاب کیا ہے۔ میرے کریم آقا حضور علیہ السلام کے فرامین سے آپ کو عرض کرتا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا جو غیبت کرنے والا ہے یہ قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ اب بولو یہ غیبت کتنی ہے؟ ایک شخص ہے جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے وہ بولتا ہے، جھوٹا ہے، گناہ گار ہے، اب تمہیں کیا ضرورت بھئی اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے مطلع کرو، اس کے عیوب سے پردہ اٹھا دو، ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو ان سے بات کیوں کرنی ہے تو بات سرکار کی کرو نا، درود و سلام کی بات کر لو، ذکر خدا کی بات کر لو، کیا فائدہ کسی کے متعلق بات کرنے پر؟ اپنی آخرت کو گواتے ہو، اپنی آخرت خراب کرتے ہو۔ حضور نے فرمایا کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ایک روایت پاک میں غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں جائے گا۔ اب سوچے غیبت کتنی ہے۔ اگر کوئی روز میں نے تو ویسی بات کی تھی، وہی بات کرو گے تو غیبت ہوگی نا، جب بات ہی نہ کرو گے غیبت ہی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی بات نہیں کرنی، بات کرنی ہے تو اچھی کرنی ہے، بات جو کیجئے وہ ہمیشہ عشق مصطفیٰ میں رہ کر کیجئے، سبحان اللہ۔ اور شاعر نے کہا بات جو کیجئے اور جب کیجئے ساتھ میں ذکر محبوب رب کیجئے، چاہتے ہو ملے ذوق آنکھیں بہیں، عشق مصطفیٰ اپنے سینے میں سجا لو، خوف خدا اپنے سینے میں سجا لو۔ ماتے ہیں چاہتے ہو ملے ذوق آنکھیں بہیں، میں لغو باتوں سے بند اپنے لب کیجئے۔ لغو یہ فضول بات ہے، غیبت فضول بات ہے۔ اب سوچیں کتنی عام ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا سنو، اب کسی کے شخص میں غیبت اتنی بڑی برائی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی عوام کو۔ غیبت کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو غیبت کرنے والا ہے وہ توبہ کر بھی لے، اس نے توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ طائب کر کے طائب ہو گیا، لیکن حضور نے فرمایا پھر بھی وہ شخص جس نے غیبت کی ہوگی وہ توبہ کر لے گا تو توبہ کرنے کے باوجود بھی اس کو اللہ عز و جل 500 سال جنت میں بعد میں داخل کرنا ہے۔ دوسرے لوگوں سے کتنے سو سال بعد میں؟ 500 سال۔ اونچی بولے کتنے سو؟ 500 سال۔ 500 سال بعد اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم سوچیں کہ سامنے بندے کے کھانا پڑا ہو تو 500 سال انتظار کرے گا تو جنت تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بے مثال ہے نا، جنت تو بے نظیر ہے، کسی نے دیکھی نہیں۔
نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے اس کی آوازوں کو سنا، کسی نے محسوس ہی نہیں کی اس کے اندر جو آرام اور راحت یا آسائشیں ہیں اللہ نے انسان کو جو اس میں نعمتیں اس انسان کے لیے رکھی۔ تو خدا را یہ غیبت سے بچا کرے۔ اسی طرح ایک بہت اہم یہ جھوٹ کی بات، جھوٹ بہت عام ہو گیا۔ اب سوچیں جھوٹ کتنا عام ہے۔ فون پر ہے بندہ ڈڈی والے، کدھر آ گئے؟ میں بس بکوانے آ گیا ہوں، جھوٹ ہو گیا۔ اب سوچیں یہ بولنے کے لیے بندے ذرا سا بھی ہچکچاہتے نہیں ہیں، ہچکچاہٹ ہوتی نہیں ہے بندے کو، اور پھر اس پر پچھتاتے نہیں ہیں۔ بندے کو جس گناہ پر پچھتاوا نہیں ہوتا وہ گناہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ پھر جھوٹ بولنے کے والدین ہیں، اکثر لوگ ایسے ہیں جو گھر میں اپنی صحیح تنخواہ نہیں بتاتے، والدین بیچارے پریشان ہیں خرچوں کی وجہ سے، اور جو لڑکے ہیں نوجوان وہ اپنی تنخواہ ہی نہیں صحیح بتاتے۔ 20,000 ہے تو 18 بتائیں گے، اپنا بلو صاحب سیر کر لیں گے، والدین پریشان ہیں، اس میں جھوٹ۔ پھر اس کے علاوہ کوئی سیلری کا پوچھ لیتا ہے تو اس میں لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ بھئی ہے پہلی تو بات یہ ہے سیلری کا کسی سے پوچھیں ہی نہ۔ اگر آپ کے دل میں کوئی اچھی بات ہے کہ اس کو اچھی جاب دلوا دوں، چلیں پھر پوچھ لیں، تو پھر جس سے پوچھا جائے وہ سیدھی بات بتا دے۔ بھئی تمہیں یقین ہونا چاہیے مسلمانوں کے، جب تک کہ میرا رب میرا محافظ ہے نا، میرے رب کی طرف سے مجھے نقصان آئے گا تو کوئی پہنچا سکتا نہیں، جب میرا رب مجھے خوشی دینا چاہے گا تو کوئی روک سکتا، اللہ اس کے حبیب کی رضا ہی چلے گی اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت پاک میں جس گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے۔ اب وہ بندہ ساری دن کمائی کرتا ہے، کماتا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، پسینے کی رزق حلال کما کر جب لاتا ہے، پھر مہینے کے بعد کہتا ہے رزق میں برکت نہیں، کیسے ہوگی؟ رحمت کے فرشتے تو چلے گئے، رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے تو برکت ہے۔ جب تم جھوٹ بولو گے تو برکتیں تو اٹھ جائیں گی۔ اب دیکھیں کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اس سے مراد میں آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ ساری عوام کے لیے، ہم سب انسان ہیں، خطا ہو ہی جاتی ہے۔ کوئی بھی الحمدللہ بات کرتا ہوں پہلے اپنے اوپر میں، کیونکہ انسان کو پہلے اپنے اندر برائیاں ڈھونڈنی چاہیے۔ بابا جی فرید سرکار گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے بوڑھے نو میں لبن ٹڑے ہیں، بوڑھا نہ لبا۔ ہم نے ایسے بندے دیکھے ہیں وہ سارے دن اس کے لیے گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، جی فلاں بندے کی آج ایوب تلاش کرنے ہیں۔ وہ بھی یہ کیا ہے، یہ کوئی کام ہے؟ عمل معاشی تھا، کرو جو کرنا ہے، تمام دین خدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تکبر پر آجو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تکبر جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، حضور نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل۔ اب دیکھیں کسی نے سوٹ اچھا ڈالا ہے، کسی کے پاس سوٹ اچھا نہیں ہے، اس کو دیکھ کر اس کے سامنے ایسے پھولے نہ سمانا، یہ تکبر ہے۔ پیسے پر مان کرنا، اپنے علم پر مان کرنا، اپنے عمل پر مان کرنا، یہ تکبر ہے۔ کسی کو حقیر جاننا تکبر ہے، اپنے آپ کو اچھا جاننا، کسی کو حقیر جاننا، ایسا نہ جانو۔ بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ روڈ پر جو سڑک پر بیٹھا ہوا ہے ایسے کلی ڈال کر وہ اللہ کا ولی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں پیسے کی کوئی وقت دنیا کی نہیں ہے۔ روایت پاک میں ہے کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پار کے برابر بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب تو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نیک عمل کرو نا، اگر اس میں حضور کی محبت نہیں ہے، تم درود پاک بھی پڑھتے ہو، اگر حضور کی محبت نہیں ہے تمہارے دل میں، ڈاکٹر اقبال صاحب نے فرمایا پھر اس کی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت نہیں ہے۔ فرمایا ویسے اگر درود پاک کے متعلق ہے، اگر یہ قبلہ عالم مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفتی محمد امین صاحب نے آب کوثر میں یہ بھی لکھا ہے علماء سے، فرمایا درود پاک دکھلاوے کے لیے بھی کوئی پڑھتا ہے اللہ پھر بھی قبول فرماتا ہے، اگرچہ اس کے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ پر ڈاکٹر اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شعر میں آپ کو خلاصہ سنایا، آپ فرمایا پر اگر حضور کی محبت دل میں نہیں ہے تو پھر درود پاک بھی قبول نہیں ہے۔ اونچی تو کو سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے بنایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ لولا لما خلقت الشمس والقمر لولا لما خلقت الارض والسماء لولا لما خلقت البر والبحر۔ فرمایا محبوب لولا لما خلقت الافلاک، پھر آخر پر فرمایا محبوب یہ تو ساری دنیا ہے، لولا لما اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا ہوں اپنا رب ہونے نہ ظاہر فرماتا۔ سبحان اللہ، یار سارے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ کہنا بھی نیکی ہے بھائی۔
آج لوگ ہے نا سبحان اللہ اونچی کہنے سے ہچکچاتے کیوں جی؟ وہ جناب شخصیت ظاہر نہیں ہوگی. وہ اللہ کے بندو شخصیت وہ ہے جو اللہ اس کے حبیب کے ذکر پر خاموش ہے، یا وہ ہے جو اس کے حبیب کے ذکر پر جھوم کر سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی میں شخصیت ہے. اور تکبر، انسان کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے. انسان کی حیثیت کی میرے آقا مولا شیر خدا، مشکل کشا، حاجت روا، فاتح خیبر، محبوب خدا حضرت سیدنا علی المرتضی. لوگ کہتے ہیں حضور کا نام نہیں چومنا، ہم تو مولا کائنات کا بھی چومیں گے. سبحان اللہ. ہم تو ان کا بھی چومیں گے جو قیامت تک ان سے محبت رکھے گا. ہم تو امام حسنین کا بھی چومیں، اور ان کے آقا حضرت ابو بکر صدیق کا بھی چومیں گے. سبحان اللہ. جو حضور کے جنہوں حضور نے فرمایا ابو بکر میری آنکھ ہے، سبحان اللہ. ان کا بھی چومیں. جنہیں حضور نے فرمایا ابو بکر صاحب کا صلہ دے دیا، ہاں تم ہو کہ جس کا صلہ جو تم نے ہمارے ساتھ ہماری خدمت کی، اس کا بدلہ قیامت کے دن ہمارا خدا ہی دے گا. سبحان اللہ. بھی نام چومنے پر کیا ہم اپنے بچوں کو نہیں چومتے؟ اگر بچے کو چومنا جائز ہے، ماں کے قدموں کو بوسہ دینا جائز ہے، تو سیدنا صدیق اکبر سے ماں کا نام تو زیادہ افضل نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آئی بات کی؟ ہم مسئلے میں پڑھتے ہی نہیں، ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بنائی ہے بھائی؟ دلیل تو اس کو چاہیے جس کے اندر عشق نہ ہو. ہمیں حضور سے عشق محبت ہے، ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں. الغرض تکبر کے متعلق مولا کائنات باجان رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے عرض کی حضور کتنا کی اختیار ہے بندے کو؟ آپ نے فرمایا اتنا ہے کہ ایک قدم اٹھا سکتا ہے، دوسرا نہیں. اب ہر بندہ سوچے بھائی پراٹوں میں بیٹھا ہے تو 2 قدم اٹھا کر تو دکھا. تیرے پاس اچھی کوٹی ہے تو 2 قدم اٹھا کر دکھا. تو بہت بڑا فقیر ہے تو ہوا میں تو ذرا اڑ کر دکھا. تیرے پاس بڑا علم ہے، بڑا ناز ہے تجھے علم پر، تو جس علم پر عمل نہیں وہ علم حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس کو ہوگی جس کے پاس علم تو ہوگا پر اس نے اس پر عمل ہے. کسی معاملے میں نیکیاں بہت ہے. جب بندہ اما جان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان گناہ گار ہوتے ہی تب ہے کہ جب وہ سوچ لیتا ہے میں وہ نیک ہوں، کیونکہ اس کے اندر میں آ گئی. باجی بلے شاہ سرکار لے رحمت فرمایا بلے میں اپنی نو مار کے نکی نکی کر کے کوٹ بڑے خزانے رب دے نیواں نیواں ہو کے لوٹ. جیسے جھکتے جاؤ گے ملتا جائے گا، اور پھر کمات ادین تدان، جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے. سبحان اللہ کو آپ کو تو سبحان اللہ. اس معاملے اب سمجھ آئی. اور نماز کے متعلق تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا. اتنا شاید آپ نے سنا حضور نے یہ بھی فرمایا جس دروازے سے وہ داخل ہوگا اس پر لکھا جائے گا. اب بتاؤ جو حضور نے فرمایا اس میں کوئی شک ہو سکتی ہے؟ جو شک کرے وہ ویسے مسلمان ہے نہیں. حضور نے فرمایا نماز کے متعلق حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ہماری مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک کی نماز میں رکھ دی گئی. آج لوگوں کا ایمان کمزور ہے. فلمیں ڈرامے کیوں سمائے؟ آپ نے اکثر نمازی بندوں کو فلمیں ڈرامے نہ دیکھتے ہوئے دیکھا ہوگا. دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ جو نمازی بندے ہیں وہ فلمیں ڈرامے کتنے کے دیکھتے ہیں؟ بولنے کم ہی دیکھتے ہیں نا. وہ کوئی ہوگا بدبخت جو فلموں ڈراموں کو جائے گا. کیوں؟ حضور نے فرمایا اللہ نے فرما دیا نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے. اور حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. آج مسلمان اتنے کمزور کیوں ہوئے؟ یہ کافر مسلمانوں پر حاوی ہو رہے ہیں، عیسائی حاوی ہو رہے ہیں، یہودی ہو. مسلمانوں ایمان کی طاقت تھی کہ جس کے ساتھ مولا کائنات نے قلعہ خیبر کو کھاڑا تھا. سبحان اللہ. یہ ایمان کی طاقت تھی کہ جس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں کافروں کو کھڑے ہو کر اکیلے جواب دے دیا. سبحان اللہ. یہ ایمان کی طاقت تھی کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی اللہ نے طاقت بخشی تھی کہ آپ کی تلوار ایک وقت میں 3 طرف چلتی تھی. سبحان اللہ. 1000 بندے کے ساتھ اکیلے جنگ فرمانے جاتے تو 1000 کو زیر فرما کر واپس آ جایا کر. سبحان اللہ. لوگوں نے اتنی ضربیں لگائی. ایمان کی طاقت عشق مصطفیٰ تھا کہ آپ کے بال پر ضرب تھی، جسم کے ہر حصے پر ضرب تھی، پر آپ شہادت کو کوئی شہید نہیں کر سکا. سبحان اللہ. یہ عشق رسول ہے. شہادت ہے مقصود مطلوب مومن. تو شہادت سے لوگ کرتے نیکی. نماز نہیں پڑھتے تو اس لیے اب عماد ہی کمزور ہے، ستون ہی کمزور ہے، تو عمارت کیا ٹھہرے گی؟ غیبت سے کیسے بچو گے؟ چگلی سے کیسے بچو گے جب عمارت کا ستون ہی نہیں ہے؟ اب جو نماز پڑھتے نہیں، جن کا ستون ہی نہیں ہے، ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو عمارت گر جائے گی. میں یہ نہیں کہتا بات نماز کی، گل ساری سرکار دی، پر اب نماز کی بات حضور نے بنا دی ہے. حضور کے صدقے سے اللہ نے بنا دی ہے. حضور نے فرما دیا
کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے اس کا نام جہنم میں دروازے پر لکھ دیا جائے گا، جس سے وہ اس سے داخل ہوگا۔ اور حضور نے پھر ویسے ہی فرمایا نماز نیند سے بہتر ہے۔ حضور نے کیا کیا نہیں فرمایا نماز کے لیے؟ نماز بہت اہم عبادت ہے اور روزہ ڈال ہے، فرض ہے۔ جب مالک نے فرض فرما دیے تو پھر ہم نے رکھنے ہیں، ہم نے کون سا کسی کے لیے رکھنے ہیں۔ اب میں آپ کو 2-4 واقعات اس بات پر سناتا ہوں کہ جیسی کرنی ویسی بڑھنی۔ آج دیکھیں دھوکہ کتنا عام، فراڈ عام ہے۔ کسی کے ساتھ کاروبار ہو رہا ہے تو اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اب کسی نے آپ پر یقین رکھتے ہوئے آپ کو پیسے دے دیے، آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی، لیکن آپ نے حصہ دار کا کوئی خیال نہ رکھا اس کے متعلق۔ پھر والدین سے بہت دھوکے ہوتے ہیں۔ جو والدین سے کبھی والدین نے ہم سے کوئی چیز چھپائی؟ بولے نہیں ہے نا، چھپاتے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، روتا ہے تو والدہ بھاگ کر اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، پہلے بیٹے کو دیکھتی ہے۔ لیکن آج والدین رو رہے ہوتے ہیں، بیٹا بیوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، والدین کو نہیں دیکھتا۔ بیوی کا بھی بہت حق ہے، یہ نہیں کہ آپ بیوی کو طلاق بلا عذر شرعی بیوی کو طلاق دینی گناہ ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی کے حقوق ادا ہی نہ، نہیں، بیوی کو بہت حقوق ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جاگا کرتے، دن کو اللہ کی عبادت، ہر روز روزہ رکھا کرتے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، اتنے نہ رکھو، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے منع فرما دیا، فرمایا بیوی کا حق ہے۔ ظاہر ہے روزے کی حالت میں بیوی سے نہیں مل سکتا، بیوی کے دل میں آئے تو پھر سمجھتے ہیں نا۔ اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ آج اولاد سے بھی بہت بے مروتی کی جاتی ہے، اولاد کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ اولاد کا سب سے بڑا آپ پر حقوق ہے اس کو علم دین سکھائے۔ بولے کتنے لوگ سکھاتے ہیں؟ میں نے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، جس بیٹے کو دیکھتے ہیں یہ خوبصورت ہے، یہ لائق ہے، سوچ لیتے ہیں اس کو انجینئر بنانا ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں قبر میں اس کا نہیں پوچھا جائے گا، آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا ڈاکٹر بنایا کہ نہیں، یہ پوچھا جائے گا بتا میرے یار کی محبت سکھائی کہ نہ سکھائی، سبحان اللہ۔ بتا میری محبت سکھائی کہ نہ، تو نے دین سکھایا۔ تو آپ فرض علوم ہے نا جو آپ پر، وہ سیکھیں بھی، بچوں کو سکھائیں بھی۔ جیسی کرنی ویسی بننی، دنیا میں ایسے جیو۔ ایک شخص تھا سنار، بد نگاہی آج کل عام ہے، بد نگاہی عام ہے۔ کسی کی عزت، حضور نے فرمایا تم پر تمہارے مسلمان بھائی کی عزت، اس کی مال اور اس کی جان تم پر فرض ہے۔ مسلمان بھائی کا مال، عزت اور اس کی جان فرض ہے۔ حرام ہے۔ تم اسے نہ اس جان سے مار سکتے ہو، نہ اس کا مال کھا سکتے ہو، نہ اس کی عزت کی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ اب دیکھو نوجوانوں کے اندر کتنی عام بد نگاہیاں ہیں، برائیاں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کالوں پر معاذ اللہ کسی کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ یار خدا کا خوف کرو، ڈرنا چاہیے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک کتاب ہے جیسی کرنی ویسی بننی، اس میں ایک واقعہ منقول ہے۔ ایک سنار تھا، اچھا بندہ تھا، اس کی بیوی بہت اچھی تھی، نیک بندے تھے۔ سنار کہتے ہیں سونے کا کام کرنے والے کا۔ اب توجہ کرنی ہے، سنار تھا، سنار کا کام کرتا تھا سونے کا اپنی دکان پر، بیوی بڑی اچھی تھی۔ اس کے گھر میں پہلے شاید آپ میں جو بزرگ بیٹھے ہیں جو 70-80 سال کے، وہ پہلے مشکوں میں پانی لایا جاتا تھا، مشکیزیں، وہ ماشکی آتا تھا، پانی بھرتا تھا جہاں پر پانی نہیں عام ملتا تھا۔ اچھا وہ مشکیزیں لے کر آیا کرتا تھا ماشکی اس کے گھر میں۔ اب کئی سالوں سے آ رہا تھا، ماشکی بھی اچھا بندہ تھا۔ وہ آتا، دروازہ کھٹکھٹاتا اور مشکیزہ رکھ دیتا۔ سنار کی بیوی وہ اللہ کی نیک بندیاں آتی، وہ اس کو پکڑتی، وہ اس کو پکڑاتا، وہ لے کر اندر چلی جاتی، وہ چلا جاتا، کبھی نام تک نہ پوچھا اور بات ہی نہ کی۔ اب سنار بھی دکان پر جاتا، کام کرتا، آ جاتا، لیکن ایک دن ایسا ہوا، وہ ماسکی آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیوی آئی، اس نے کہا بہن پانی لے لو۔ اس نے ہاتھ نکالا نا جیسے مشکیزہ پکڑنے کے لیے باہر، اب ہاتھ سامنے نہیں ہے، ہاتھ نکالا تو اس ماشکی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے جلدی سے چھڑایا، ماشکی خود گھبرا گیا۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، اس نے مشکیزہ چھوڑا، بھاگ کر اندر چلی گئی، دروازہ لگا لیا۔ اب شام کو سنار گھر آیا، وہ اللہ کی نیک بندی تھی۔ حضور نے فرما دیا کما تدین تدان، جیسا کرنا ہے ویسا بڑھنا ہے، ویسی بڑھو گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ حقیقت ہے۔ اب اس ماشکی یہ جو عمل تو کیا وہ تو چلا گیا۔ شام کو سنار گھر میں آیا، اس کی بیوی نے اس سنار سے پوچھا، وہ لوگ غور کریں جو کالوں پر، کبھی سوچو یار اگر کوئی ہماری بیٹی سے ایسا کرے، سوچا کرو نا، وہ ہماری ہی تو بیٹی ہے، وہ ہماری ہی تو بہن ہے جو ہماری مسلمان کی بہن بیٹی ہے۔
فرق والی تو بات ہی نہیں ہے. ہم مسلمان تو ایک ہیں, ہم تو جدا ہیں ہی نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا جس نے وعد کی مثال ہو, کسی مسلمان کو دوسرے کونے پر سوئی بھی چبھے تو تمہیں ادھر محسوس ہونی چاہیے, اتنی محبت ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو اس شخص سے میرا کلام ہے جو کسی کی ماں بہن کی عزت کو پامال کرتا ہے. اب وہ سوچے اس واقعہ کو. آیا سنار گھر میں, بیوی نے کہا بتا آج تو نے دکان پر کیا کہ اس نے کہا کچھ نہیں کیا. اس نے کہا نہیں تو نے کوئی گناہ کیا. اس نے کہا کوئی گناہ نہیں کیا. اس نے کہا نہیں کوئی گناہ کیا ہے, سوچ تو صحیح. اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے ایک غلطی ہوئی. کیا غلطی کیا ہوئی بتا تو صحیح. اس نے کہا کبھی زندگی میں میرے پاس اتنی عورتیں ہیں, میں نے کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا, لیکن آج غلطی یہ ہوئی کہ آج ایک عورت آئی, خوبصورت تھی, میرا دل بہل گیا, میرا دل بہک گیا اس پر. اس کا ہاتھ جب میں نے دیکھا تو میرا دل بہک گیا. اس نے مجھے انگوٹھی بنانے کا, شاہ بنانے کا کہا. میں نے دل کی خرابی کی وجہ سے اس کو کہہ دیا کہ تم اپنا ہاتھ دو, میں نے ناپ لینا ہے, لیکن وہ میں نے گندی نیت سے پکڑی. میں خدا کی قسم سنار آج تک معاف کیا ہے. جب تک کہ تو نے کسی کی عزت کو نہ دیکھا تو تیری عزت بھی محفوظ تھی, پر آج تو نے کسی کی عزت کا ہاتھ پکڑا, خدا کی قسم وہ نیک معاش کی آج میرا ہاتھ پکڑ کر دیا. اس کا معاملہ کیا بنا؟ فرمایا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, میں پانی لینے کے لیے گئی, مشکیزہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا توبہ کر لے, تو نے اس کا پکڑا تھا اور اب نے تیری بیوی کا کسی سے پکڑا دی. جیسی کرنی ویسی. اب وہ شخص پریشان ہوا, صبح گیا, وہ عورت انگوٹھی لینے آ گئی, اس نے اس سے معافی طلب کی. اب جب واپس آیا تو ادھر معاش کی بھی معافی مانگ کر چلا گیا. سبحان اللہ. بھائیو جیسی کرنی ویسی بننی. یہ اولیاء اللہ کو دیکھو نا, آج ہم ان کے بازاروں پر بابا جی حیدر شاہ صاحب, بابا جی رفیق شاہ صاحب, سینا داتا گنج بخش علی حجویری, سبحان اللہ. اونچی بولو ہے نا, سبحان اللہ. حضرت سینا غوث اعظم دستگیر, سبحان اللہ. حضرت سینا امام حسنین کریمین, سبحان اللہ. امام موسیٰ سبحان کاظم, اللہ. اور میرے آقا و مولا حضرت سینا صفی شہباز کلندر. ان بزرگوں نے محنت کی, اور ان سب سے بڑھ کر حضرت سینا ابو بکر صدیق, سبحان اللہ. اونچی بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سینا فاروق اعظم جو حضور کے یار ہیں, حضور نے جن کو اپنے دامن میں, اپنے قدموں میں سلایا ہوا ہے. آج ان کا نام لوگ کیوں جپتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ اللہ ہی کیا ہے. بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی شخص نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ حضور آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ہاں کرو, کوئی بات نہیں. حضور اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ بھی فرید کر رہا ہے. سبحان اللہ. اب بندہ پریشان, یہ کیسے ہو سکا؟ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو گے, میں تجھے یاد کروں. سبحان اللہ. بے شک. یہ تھا ان کا تقویٰ, ان کا یقین. داتا حضور رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی قرآن پڑھا. آج چلے جاؤ مزار پر, جب بھی جاؤ گے لوگ قرآن پڑھتے نظر آئیں گے. سبحان اللہ. جیسی کرنی ویسی بننی. سینا ابو علی کلندر رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال اللہ کی عبادت کی. 12 سال جب عبادت کی تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے, میرے پیارے کیا چاہتا ہے؟ آپ نے عرض کی مولا علی بنا دے. سبحان اللہ. یار اونچی تو کو سبحان. سبحان اللہ. اب ہمیں تو کبھی کسی مالک کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا اس طرح. اعمال جیسی کرنی ویسی. اچھے عمل کرو گے تو اچھا ہی ملے گا, برا عمل کرو گے تو اس کا بدلہ ویسا ہی ہوگا جیسا عمل ہوگا. اب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال عبادت کی, عرض کی مولا مجھے علی بنا دے. فرمایا نہیں پیارے, علی نہیں دوسرا بن سکتا. اب پھر 12 سال کی, پھر حکم آیا, پھر عرض کی مولا مجھے علی بنا دے. فرمایا نہیں, کائنات میں علی ایک ہی ہے, دوسرا نہیں بن سکتا. سبحان اللہ. پھر 12 سال کی تو پھر آپ نے یہی عرض کی, مالک فرمایا پیارے علی نہیں بن سکتا, علی کی خوشبو تجھے عطا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. آج تک لوگ گواہ, طریق گواہ, آپ سے مولا کائنات سے جو خوشبو آیا کرتی تھی وہی ان سے آیا کرتی. سبحان اللہ. پھر یہ بھی تو دیکھو نا, یہ کیسی نشانیاں ہیں جن سے خوشبوئیں آیا کرتی. اور جس محبوب کے غلام علی کی ذات اقدس سے خوشبو ہے, اس محبوب کی خوشبو کا عالم کیا ہو. سبحان یہ اللہ. سب نفوس قدسیاں ہیں, 4 یار آپس میں بہت قریب ہیں. آج لوگ معاذ اللہ ان پر بھونکتے ہیں. میں کہتا ہوں تمہیں شرم آنی چاہیے. اور جنہیں حضور نے قدموں میں سلا لیا ان پر کوئی عیب کی تہمت لگاتے ہو. ان جیسا کون ہوگا؟ جن کی نہ کبھی نماز چھوٹی, نہ کبھی روزہ چھوٹا, جنہوں نے نہ کبھی زکوٰۃ چھوڑی, جنہوں نے سب کچھ حضور کے لیے فدا کر دیا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو ایک واقعہ سناؤں اگر آپ چاہتے ہیں تو. سبحان اللہ کو سبحان اللہ. اونچی گئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو بزرگ محنتیں کرتے ہیں نا, ہم چاہتے ہیں یار یہ ایسے کہتے ہیں کام ہو جاتا ہے, ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, یہ کیا کر دیتے ہیں. یہ ایسے نہیں. اللہ نے فرمایا ہے سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے, جب کوئی بندہ محبوب, جب کوئی بندہ فرائض و واجبات
پر عمل کر کے نفلی عبادتیں کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے نا، پھر اس کا بولنا میرا بولنا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کا سننا میرا سننا ہو جاتا ہے، اس کا پکڑنا میرا پکڑنا، وہ جو چلتا ہے اس کے قدموں کی طاقت جو قوت ہے وہ میری طاقت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اونچی سبحان اللہ کو یار۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پیر و مرشد کا ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت بڑی ہستی ہیں، آخر واقعہ اس پر اختتام ہو جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے، واقعہ بڑا دلچسپ ہے، آپ کو مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ کو سبحان اللہ، بہت پیارا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے مرشد پاک پیر پٹھان سیدنا شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت عبادت گزار بزرگ تھے، اللہ کے بہت نیک بندے تھے، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ آپ کا ایک حجام تھا جو آپ کی کٹنگ کرتا تھا، آپ کی سبحان اللہ، کٹنگ کیا کرتا تھا۔ آپ ایک مرتبہ اس کے پاس تشریف فرما ہوئے، آپ کئی مرتبہ اس کے پاس تشریف لے جاتے، لیکن اس نے کبھی اظہار نہ کیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ بچپن میں ہی گم ہو گیا، اس کو کسی نے اغوا کر لیا، وہ کسی جگہ پر اس کو لے گئے۔ اب ایک ہی بیٹا تھا، آپ کو یہ والدین کو احساس ہوگا کہ بیٹیاں ہوں نا، بیٹا نہ، پھر بھی والد کا دل ہمیشہ تڑپتا رہتا ہے، یا اللہ مجھے ایک بیٹا ہی عطا فرما۔ پہلے اگرچہ 10 کی خواہش ہو، 5 کی خواہش ہو، 3 کی، بعد میں کہتے ہیں مولا ایک ہی دے دے۔ اب وہی بیٹا ہے جو بڑا ہو کر کالج میں جا کر باپ کے آگے زبان دراز کرتا ہے، جس کے لیے والدین نے دعائیں کی ہوتی ہیں۔ یہ وہی بیٹا ہے جس کو والد نے پتہ نہیں کتنے کتنے گھنٹے لگاتار مزدوریاں کر کے پالا ہوتا ہے، لیکن جب بیٹا بڑا ہوتا ہے تو باپ کو جوتے دکھاتا ہے۔ یہ وہی باپ ہے جو تیری 100 برداشت کرتا تھا، تو اس کی 2 برداشت نہیں کرتا۔ اب سنیں، پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو محنت کی اس کو صلہ اللہ نے کیا دیا، جو ظاہر ہوا وہ تھوڑا سا ہے، وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا نا کیا مقام بخشا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی دکان پر گئے، وہ رونے لگ پڑا، آپ کا حلق کر رہا تھا، آپ کے بال مبارک کاٹ رہا تھا، کٹنگ کر رہا تھا، وہ رونے لگ پڑا۔ آپ نے فرمایا تیری آنکھوں سے آنسو کیوں آئے؟ ابھی آدھا کیا تھا، کٹنگ آدھی کی تھی، یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ اس نے کہا حضور بات ہے، آپ نے فرمایا تو نے کی کیوں نہیں، کر تو صحیح۔ اس نے کہا حضور چھوٹا ایک ہی بیٹا تھا، چھوٹا سا تھا، وہ گم ہو گیا، اب فرمایا تم نے ہم سے اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ عرض کی حضور شرم آتی رہی کہ آپ سے اس کا سوال کریں، آپ کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ حضور بڑا دل چاہتا ہے، ایک ہی بیٹا تھا، جس کے باپ کا ایک ہی بیٹا ہو وہ گم ہو جائے، آج تک خبر نہ ملی، اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا چل آنکھیں بند کر، سبحان اللہ، بچی کہو نا یار، سبحان اللہ، آنکھیں بند کر۔ آپ نے اپنی آنکھیں مبارک بند کی، آنکھیں بند کر آپ نے کھولی، کھول کر فرمایا چل جا گھر چلا جا، تیرا بیٹا تیرے گھر بیٹھا ہو۔ سبحان اللہ، وہ کہتا ہے میں نے کہا حضور بال، آپ نے بالوں کو چھوڑ پہلے بیٹے کو دیکھا۔ سبحان اللہ، یہ بزرگوں کی شان، اپنے نفس سے جہاد بھی فرما رہے، حالانکہ ہم یہ بھی تھا نا، آپ فرماتے مکمل کٹنگ کر دو، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا چھوڑ کٹنگ کو، سبحان کیا اللہ، جس کے لیے تو ترس رہا تھا، تو ہماری خدمت کرتا ہے تو ہم نے بھی تجھے نوازا، جب تو گھر جا تو چھوڑ، گھر جا کر دے۔ کہتا ہے جب میں گھر پہنچا، خدا کی قسم وہ جو کئی سالوں سے بیٹا گواچا ہوا تھا، گم ہوا تھا، میں نے دیکھا سامنے میرے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، سبحان اللہ، پانی پی رہا، تازہ تازہ پسینہ آیا۔ میں نے کہا بیٹا، میں نے دیکھا میرے ہی بیٹا ہے، اس سے ملا، پیار کیا، چوما، اس کو چاٹا، اس سے محبت کی۔ میں نے کہا تو آیا کیسے، تو تھا کہاں؟ اس نے کہا پتہ نہیں کوئی لوگ لے گئے تھے، قیدوں میں رکھا، بڑے ظلم و ستم کیے، پر سمجھ نہیں ہے۔ فرمایا تو آیا کیسے؟ میں آیا تو اس طرح کہ ایک بزرگ تھے، چہرہ بڑا نورانی تھا، فرمایا ان کو جانتا ہے؟ فرمایا جانتا نہیں، ایک نشانی یاد ہے، ان کے آدھے سر کے بال منڈے ہوئے تھے، کٹے ہوئے تھے، آدھے سر کے باقی تھے۔ سبحان اللہ، اللہ خدا کی قسم وہ میرا پیر سیال کا پیر پٹھان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج بھی کوئی چھوڑ دے، یہ نہ سمجھو بھائی میری عمر گزر گئی، میرے سفید آ گئے، میں اب اللہ کا ولی نہیں، بھائی مالک ہے، تم اپنی نیت سیدھی کرو، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ ایک آخر میں عرض کرنی ہے، جو چھلے ڈالتے ہیں نا، چھلے نوجوان کڑے ڈالتے ہیں، یہ کیوں ڈالتے ہو؟ حضور نے منع فرمایا ہے، حضور نے سختی سے اس کی وعیدیں سنائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو کڑا ڈالے یا چھلا ڈالے، ہاں 4.5 تولے چاندی کی انگوٹھی بھی ڈال لے، فرمایا اس کی نماز واجب الاعادہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ وہ اللہ کے بندوں اپنی نمازیں بھی خراب کرتے جا رہے، کیا ملے گا تجھے؟ کس کو دکھانے کے لیے پہن رہے ہو؟ ہم نے تو اپنے رب کو دکھانا ہے نا، اپنا آپ
مولا ہم تیرے بندے آج وہ اس میں خوش ہی نہیں ہے، حضور اس میں خوش نہیں. خدا رے یہ کڑے یہ چھلے صرف 4.5 ماسے سے کم چاندی کی انگوٹھی ہو، حروف مقطعات والی انگوٹھی پہننی جائز نہیں، لیکن حروف مقطعات والی ہو 4.5 ماسے سے کم وہ ڈال لے، یا اس میں ایک نگینہ ہو وہ ڈال لینا مستحب ہے عیدین پر جمعے کے دن، یا جائز ہے کسی بھی دن ڈال. اس کے علاوہ کوئی ڈالنا جائز نہیں. نہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.